السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں راحیلہ خان آپ کے ساتھ واپس حاضر ہو چکی ہوں اپنا ایپیسوڈ 2 لے کر۔ اس میں ہم بات کریں گے عزازیل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تب یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو بے دھوئیں کی آگ سے جہنم میں پیدا کیا۔ اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی اور وہ اتنا عبادت گار اور پرہیزگار تھا کہ یہ زمین میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں اس نے عبادت نہیں کی۔ ساتوں زمینوں میں اس نے ہزار سال عبادت کری۔ پھر وہ اول زمین پر آیا جہاں انسان رہتے ہیں، وہاں پر اس نے 1000 سال عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تابنے والے وہاں سے پھر وہ اڑ کر پہلے آسمان پر پہنچا۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچا وہاں بھی اس نے 1000 سال عبادت کی، سجدے کی، اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی۔ پہلے آسمان پر اس کا نام خشع ہوا۔ پھر دوسرے آسمان پر اس نے 1000 سال عبادت کری، نام اس کا عابد ہوا۔ تیسرے آسمان پر اس نے 1000 سال عبادت کری، اس کا نام صالح ہوا۔ چوتھے آسمان پر اس نے 1000 سال عبادت کی، اس کا نام وہاں ولی ہوا۔ جب اس نے پانچویں آسمان پر 1000 سال عبادت کری، اللہ تعالیٰ کو سجدے کیے، تب اس کا نام عزازیل ہوا۔ چھٹے آسمان پر اس نے 1000 سال عبادت کری، ساتویں آسمان پر اس نے 1000 سال عبادت کری۔ اسی طرح اس نے ایک طبقہ زمین بھی، کہیں آسمان بھی ایسا نہیں چھوڑا جہاں بھی اس نے سجدے نہیں کی، عبادت نہیں کی۔ جب وہ عرش مولا تک پہنچا تب اس نے 6000 سال حق تعالیٰ کی پرستش کی اور اپنے مقام سے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے لوح محفوظ پر فضل و کرم اٹھا لے تاکہ میں قدرت تیری دیکھوں اور عبادت تیری زیادہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر اٹھا لے۔ جب اسے وہ لوح محفوظ پر آ گیا تب اس کی نظر ایک تختی پر پڑی جس میں لکھا تھا، بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا اور ایک سجدہ خدا کو نہ کرے تو خدا تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت سب اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود و مرزوم رکھے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد عزازیل 600 برس تک وہیں کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم نہ مانے، سزا اس کی کیا ہو؟ عزازیل، جو اپنے حکم نہ مانے اس پر لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزازیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ عزازیل کے مردود ہونے سے پہلے 12000 سال کے یہ واقعہ ہوا اور ایک دن اس جہان کے 1000 سال برابر۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتوں کی نظر ایک لوح محفوظ کو پڑی، وہاں تختی پر لکھا تھا اور وہ دیکھتے سے، وہ پڑھتے سے وہاں کے سارے فرشتے رونے لگے۔ عزازیل نے آ کر پوچھا کہ تم لوگ کیوں روتے ہو؟ تو ایک فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک فرشتہ مردود ہوگا۔ تب عزازیل نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یہ مجھے نصیب کرے۔ سب فرشتے بات سن کر خاموش ہو گئے اور سن پڑ گئے۔ ایک دن عزازیل نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ، دنیا میں بہت سارے جنوں نے خون اور خرابہ اور فساد پھیلایا ہوا ہے، تو مجھے وہاں پر بھیج، میں ان سب کو مار ڈالوں۔ باری تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی تو عزازیل اپنے 400 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر دنیا میں گیا اور زمین پر سے کچھ جنوں کو اس نے مار ڈالا اور کچھ کو اس نے کوہ کاف میں ڈال کر زمین کو پاک کر دیا۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ البقرہ آیات نمبر 30 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا ان میں سے اس شخص کو جو فساد اور خون خرابہ کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبریل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا، مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ فوراً گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی اور زمین لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم نے مشت خاک مجھ سے لی تو اس سے ایک خلیفہ پیدا ہوگا اور خلیفے کی جو اولاد ہوں گی وہ بہت عاصی اور گناہ گار ہوں گی۔ میں بالکل خدا کے عذاب سے ڈرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر کوئی عذاب نازل ہو۔ جبریل علیہ السلام اس کی بات سن کر واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے گئے، لیکن پھر سے ناکام پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ تم مشک خاک زمین پر سے لے کر آؤ، وہاں سے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔
تو اسرافیل علیہ السلام فوراً سے گئے اور انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا. ان کو بھی زمین نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جس کی قسم تو دیتی ہے اسی کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا. مشک خاک لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے. تب باری تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک سے جو خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا. تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا خدا، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے، گالیاں دیں گے. جناب باری نے فرمایا، تو غم نہ کر اسرائیل، میں خالق کو مخلوقات ہوں. میں ہر ایک کو موت کا سبب الگ الگ دوں گا. ہر شخص اپنے اپنے مرض میں مبتلا رہے گا. اس سے تجھے وہ دشمن نہیں جانیں گے. ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگا. فرشتوں نے انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا ہمارا خلیفہ. تو اس نے فرشتوں سے فرمایا، سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میرا تابعدار کر دیا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور مجھے اس کا تابعدار کرے گا تو میں اس کی تابعداری نہیں کروں گا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ السلام اس کو آدم علیہ السلام سے حسد جلن ہوئی اور دل میں دشمنی پیدا ہو گئی، تو اپنا تھوک آدم علیہ السلام کے قلب پر ڈال کر چلا گیا. ابلیس کو تکبر تھا اپنے آگ سے پیدا ہونے کا، بلکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. اس نے ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھا، جبکہ وہ تو ابھی ان کے اندر روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی. بے شک اللہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. کسی بھی انسان میں اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو اس میں ایٹیٹیوڈ تو آ ہی جاتا ہے. اگر کوئی انسان کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ اپنے سے غریب انسان کو نچلی نظروں سے دیکھے گا. یہ آج کل عام ہے. کوئی انسان اگر خوبصورت زیادہ ہے تو وہ کسی کالے انسان کی طرف ایسے دیکھے گا جیسے وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اسی کے ساتھ ہم ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، اور ہمارے اندر جو بھی تکبر کی چیزیں ہیں ہمیں اسے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی نہیں پسند. اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے اور پلیز شیئر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.